اللہ کے نام سے اس کہانی کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ بہت زمانے پہلے زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے نبی بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو ایک ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اور پھر ایک دن وہ وقت آیا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کیا تھا کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے تقریباً 2500 سال پہلے عراق اور فلسطین کے علاقے میں اللہ کے بہت ہی پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ پتھر، سورج یا چاند کسی کی مدد نہیں کر سکتے، مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر لوگ نہیں مانے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ دو، جہاں نہ پانی تھا نہ درخت۔ وہ جگہ آج مکہ مکرمہ کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر پورا یقین رکھا۔ جاتے ہوئے انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، تیرے محترم گھر کے قریب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل عطا کر تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ کچھ دن گزرے، پانی ختم ہو گیا اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام رو پڑے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا گھبرائیں اور دو پہاڑیوں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، شاید کہیں سے پانی مل جائے۔ اچانک ایک معجزہ ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ نکلا، وہی مبارک پانی جو آج تک بہہ رہا ہے، جسے ہم زمزم کہتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، بہادر اور نیک نوجوان بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کا گھر بنائے، کعبہ۔ دونوں باپ بیٹے پتھر اٹھاتے، دیواریں بناتے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری اطاعت کرے، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور ان کے دل پاک کرے۔ یہ وہ دعا تھی جو بعد میں قبول ہوئی جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، لوگ اب بھی مکہ آتے تھے مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بھول گئے۔ ایک شخص عمر بن لوہی شام گیا اور وہاں کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ وہ کچھ بت مکہ لے آیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ ہمیں برکت دیتے ہیں۔ افسوس، لوگ اس کے جھوٹ پر یقین کر بیٹھے۔ یوں آہستہ آہستہ کعبہ میں بت رکھے جانے لگے۔ کچھ وقت گزرا اور کعبہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، 360 بتوں سے بھر گیا۔ سب سے بڑا بت ہبل کہلاتا تھا اور دوسرے لات، عزا، منات جیسے بت بھی وہاں رکھ دیے گئے۔ لوگ ان سے بارش، صحت اور قسمت مانگتے تھے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اللہ کے سوا جنہیں پوچھتے ہو وہ محض بت ہیں اور وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جو سچائی کو واپس لائے گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ مکہ میں بہت عرصے بعد قریش نامی ایک قبیلے کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو وہ ایک کو قربان کریں گے۔ جب قرہ نکلا تو نام عبداللہ کا آیا، مگر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کے بدلے 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اور یوں قربانی قبول ہوئی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ 100 اونٹ کے بدلے محفوظ ہوئے۔ پھر آیا ہاتھیوں والا سال۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ایک شاندار گرجا گھر بنایا اور چاہا کہ لوگ مکہ کی بجائے وہاں عبادت کریں۔ جب لوگوں نے انکار کیا تو وہ ایک بڑی فوج لے کے نکلا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ وہ مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتا تھا، مگر جب وہ کعبے کے قریب پہنچے تو ہاتھی آگے بڑھنے سے رک گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں آبابیل کہا جاتا ہے، جھنڈ کے جھنڈ اترے۔ ان کے پنجوں میں چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے تھے۔ وہ ابرہہ کی فوج پر وہ پتھر گراتے گئے اور پوری فوج تباہ ہو گئی۔ قرآن کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر مٹی کے پتھروں سے وار کرتے تھے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔
اسی سال مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اتری۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ان کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب پہلے ہی وفات پا چکے تھے، مگر دادا عبد المطلب نے بہت خوشی سے ان کا نام رکھا۔ پیدائش کے وقت کئی عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ کعبے کے کچھ بت گر گئے، ایران میں 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، اور ایک چمکتی ہوئی روشنی شام کی سمت دیکھی گئی۔ یوں ہاتھیوں والے سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اب اپنے پیغام کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب نبی کو بھیج دیا۔ اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب لوگ سچائی سے دور ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں بھولتا۔ وہ اندھیرے کے بعد روشنی لاتا ہے، اور سب سے بڑی روشنی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان، سچائی اور نبی کی محبت سے بھر دے اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے حصے میں ہم سنیں گے کہ نبی کی بچپن سے نبوت تک کی زندگی کیسے گزری۔